اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا امیر المؤمنین اللہم صل علی سیدنا و مولانا صاحب العصر والزمان۔ اب روزہ داران عزیز کی خدمت میں عرض سلام و ادب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شبہائے قدر سے الحمدللہ نزدیک ہوئے ہیں، تو مسائل شرعی کو ہم چھوڑ کے کچھ تذکرات آپ حضرات کی خدمت میں اسباب وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تذکرات مولا علی علیہ السلام کی ہے کہ مولا نے ماہ رمضان کی پہلی تاریخ میں مسجد کوفہ میں ایک نورانی خطبے بیان فرمایا تھا، اسی میں سے کچھ نکات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے روزہ داران کے بارے میں ایک خاص نصیحت مولا علی علیہ السلام سے ہم سن لیں گے۔ فرماتے ہیں ایھا الصائم، اے روزہ دار، اے روزہ رکھنے والے، تدبر امرک، اپنے کام اور اپنے امور میں آپ غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں۔ فإنک فی شہرک ھذا ضیف ربک، اس ماہ رمضان، اس مہینے میں آپ اپنے پروردگار کے مہمان ہیں۔ انظر کیف تکون فی لیلک و نہارک، پس آپ غور کریں، دقت سے آپ نظر کریں اپنی رات اور دن میں آپ کس طرح رہتے ہیں، کس طرح زندگی کر رہے ہیں۔ وکیف تحفظ جوارحک عن معاصی ربک، کس طرح آپ اپنے اعضاء اور جوارح کو اپنے پروردگار کی معصیت اور گناہ سے حفظ کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ آیا ہم اس روزہ دار میں سے نہیں ہے کہ مولا نے فرمایا بہت سارے روزہ دار ہیں کہ جن کے لیے روزے سے جز سوائے پیاس اور بھوک کوئی چیز نصیب نہیں ہوتے؟ آیا ہم اس میں سے تو نہیں ہے؟ وہی رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام سے جو بیان کیا تھا پہلے آپ کی خدمت میں، روزے کا حق یہ ہے کہ سمجھو ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے اعضاء اور جوارح پر اللہ نے ڈال دیا ہے۔ آیا ہم اعضاء اور جوارح کو اس حجاب کے تحت میں محفوظ رکھتے ہیں یا نہیں؟ انظر کیف تحفظ جوارحک عن معاصی ربک، کس طرح آپ پروردگار کی معصیت اور گناہ سے اپنے جوارح کو حفظ کرتے ہیں۔ انظر ان لا تکون باللیل نائما وبالنہار غافلا، نظر کرو، غور کرو، فکر کرو، اس طرح نہ ہو کہ رات میں آپ سو جائے اور دن میں غفلت سے زندگی گزر رہے ہو، زندگی گزرے، اس طرح نہ ہو جائے۔ فینقضی شہرک وقد بقی علیک وزرک، اگر اس طرح ہو تو آپ کی یہ عظیم باشرافت مہینے آپ سے گزر جائیں گے اور گناہ کے وہ سنگینی آپ پر باقی رہے۔ آیا اس میں سے تو نہیں ہے؟ اس طرح تو نہیں ہو رہا ہے، آپ غور کریں۔ فتکون عند استیفاء الصائمین اجورہم من الخاسرین، اگر اس طرح ہو جائے تو حقیقی روزہ داران اللہ تعالیٰ سے جو عظیم پاداش اور ثواب اور اجر کو جو کسب کرتے ہیں، اس وقت خسارت اور زیانکاران میں سے ہو۔ وہ لوگ اللہ کے قرب و نزدیکی حاصل کرنے کے ذریعے سعادت مند ہو تو اس صورت میں آپ رحمت الہی سے دور ہو جائے۔ ان میں کیا کریں؟ فتدبر امرک، اپنے امر کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، عاقبت کیا ہو رہا ہے، اس میں آپ کیا کریں؟ غور کریں، فکر کریں۔ عزیزان، یہ ایک نصیحت ہے مولا علی علیہ السلام سے، اس مظلوم عالم سے کہ جانہائے تمام عالم قربان ہو اس مولا پر کہ شبہائے قدر بھی مخصوص منسوب ہے آغا امیر المؤمنین علیہ السلام سے۔ تو آئیے اس نصیحت پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ پھر مولا نے شب قدر کی عظمت کے بارے میں اشارے کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ، یہ ماہ رمضان کی مہینے ایک ایسی مہینہ ہے کہ فیہ لیلۃ، اس مہینے میں ایک رات ہے، نزلت الملائکۃ فیہا من السماء، اس رات میں فرشتگان آسمان سے نازل ہوتے ہیں، فتسلم علی الصائمین والصائمات باذن ربہم،
الی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، صبح تک جو ہے روزہ داران مؤمنین مؤمنات سب پر سلام کرتے ہیں۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ وہی لیلۃ القدر، یہ وہی شب قدر ہے۔ پھر مولا نے اس شب قدر اور اپنی ولایت کی تعلق اور ارتباط کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قدر فیہا، اس لیلۃ القدر میں تقدیر کیا گیا ہے، اندازہ کیا گیا ہے، ولایتی قبل ان خلق آدم بألف عام، 2000 سال پہلے حضرت آدم خلق کرنے سے پہلے اس شب قدر میں ہمارے ولایت جو ہے مقدر کی گئی ہے۔ عزیزان، شبہ قدر اور سورہ انا انزلنا، سورہ قدر اور اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں خاص ایک نسبت روایات میں آئی ہے کہ جس طرح امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں آغا امیر المؤمنین امام حسن امام حسین کی محضر میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر اس آیت شریفے کی تلاوت کر رہے تھے، تو امام حسین نے فرمایا بابا آپ بہت شیرین اور بہت لذت طریقے سے جو ہے ایک خاص حالت میں جو ہے اس آیت شریفے کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا اے میرے حسین، جب یہ آیت شریفہ نازل ہوا تو آپ کے جد بزرگوار رسول خدا نے کسی کو بھیجا ہم کو بلانے کے لیے، ہم گئے تو رسول خدا نے فرمایا اے علی انا انزلنا کو تلاوت کیا، اور ہمارے دائیں ہاتھ پہ جو ہے ہاتھ کو لگاتے ہوئے فرمایا اے میرے برادر، اے میرے وسیع اور جانشین، اے میرے بعد جو ہے میرے امت کے ولی، یہ سورہ قدر جو ہے میرے بعد آپ کے حق میں ہے، آپ کے لیے ہے، اور آپ کے بعد جو ہے آپ کے حسن اور حسین کے حق میں ہے۔ اور اسی طرح اس سورہ قدر اور شب قدر سے ایک نور آپ اور آپ کی جانشین اوصیاء کے دل میں قرار ہوگا، ایک نور طلوع فجر امام زمان ارواحنا لہ الفدا، ہمارے آخری فرزند عزیز کے طلوع کرنے تک جو ہے یہ نور آپ کے اور آپ کے اوصیاء کے دل میں باقی رہیں گے۔ تو یہ شبہ قدر میں جس طرح انا انزلنا میں اس سورہ میں ہے نا کہ فرشتگان نازل ہوگا، امور اور تقدیرات کو جو ہے حاضر کریں گے، یہ رسول خدا کے زمان میں پیغمبر کے قلب مطہر پر، اس کے بعد آغا امیر المؤمنین، اسی طرح آج اس زمان میں اپنے سلطان العصر والزمان امام یوسف زہرا علیہم السلام جو ہے فرشتگان مقدرات الہی کو لے کے امام زمان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو عزیزان، شب قدر آنے سے پہلے آئیے استغفار کرے، اپنے گناہ سے جو ہے پشیمان ہو جائے، ایک کام کریں کہ نامہ عمل کو جو امام زمان ارواحنا لہ الفدا کی خدمت میں رکھے جائیں گے، اس وقت ایک گناہ اس میں نہ ہو کہ حضرت امام زمان کے قلب مطہر کو آزردہ کرے، ناراحت کرے۔ تو استغفار کریں، خدایا گناہ تو زیادہ ہم نے انجام دیا ہے، لیکن آپ غفار ہے، آپ تواب ہے، گناہوں سے درگزر فرما۔ اس طرح حقیقت سے جو ہے انسان کیا کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، تاکہ پروندہ عمل کو دیکھے امام زمان ارواحنا لہ الفدا ہم سب سے خوشحال ہو جائے۔ خدایا اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان سب کے بارے میں دعا کریں گے، تمام مؤمنین مؤمنات حقیر کے بارے میں مہربانی التماس سے دعا، اور آئیے سب کی مشترک دعا یہ ہونا چاہیے اور دل سے بھی یہ دعا طلب کرنا چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج وبلغہ منا تحیتا وسلاما وزدنا بذلک یا رب اکراما، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔